امریکی رجیم اس کو سپورٹ کر رہا ہے, 3 دفعہ قرارداد ویٹو کی ہے. یورپی یونین اس کو سپورٹ کر رہا ہے, ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کور اس کو دیا ہے. یہ سب اس جینوسائیڈ میں شریک ہیں. مسٹر چیئرمین, یہ جو خوراک کے لیے بچے جمع ہوئے تھے, آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو, ماؤں نے ٹکڑے اٹھائے ہیں, ٹکڑے اپنے چھوٹے چھوٹے نازک بچوں کے گوشت کے, ہڈیوں کے ٹکڑے. کس طرح ہم جواب دیں گے؟ مجھ سے تو دیکھا نہیں جاتا. مسٹر چیئرمین, خاندان صبح زندہ ہوتا ہے, ماں باپ بچوں سمیت, شام کو سب تابوت اور کفن میں ہوتے ہیں, اور سب ہم دیکھ رہے ہیں. انسانیت قتل ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو امریکی فوجی نے خودسوزی کی ہے, یہ تمانچہ ہے مسلم امہ کے منہ پر, مسلم امہ کے حکمرانوں پر, مسلم امہ کے جرنیلوں پر. 80 لاکھ ریگولر آرمی ہے, ٹینک, توپ, میزائل, ایٹم بم ہیں. یہ کس لیے ہیں؟ رسول اللہ کی امت کو نہیں بچا سکتے تو یہ 80 لاکھ فوج اور ان کا اسلحہ نمائش کے لیے ہے. مسٹر چیئرمین, مصر کے ساتھ نیل کی دریا ہے, لیکن فلسطینی پیاسے ہیں. عربوں کے ساتھ تیل کے کنویں ہیں, لیکن فلسطین کے ہسپتالوں میں ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے مریض تھڑپ تھڑپ کر جان دے رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, شرم کرنی چاہیے عربوں کو, لعنت ہے ان کے اوپر. مسٹر چیئرمین, میں 3 مطالبات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں زخمیوں کو اٹھانا چاہتا ہوں, میری پارٹی زخمیوں کو اٹھانا چاہتی ہیں. اس وقت بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل کائرو میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود غزہ بارڈر تک گیا ہوں, میں خود گیا ہوں. جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے, صورتحال اس سے بدتر ہے جو میں نے غزہ کے بارڈر پہ دیکھی ہے. ہمیں ڈپلومیٹک فیسیلیٹیشن دو, ہمیں اسٹیٹ کور دو, ہم ان بچوں کو نکالنا چاہتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں مسٹر چیئرمین, میں اس موجودہ حکومت جو وزیر اعظم نے حلف اٹھایا ہے, اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں, جوڑی پھیلاتا ہوں. خود کچھ نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب, ہمیں فیسیلیٹیشن دو, ہم اپنے خرچ پہ لوگوں کو اٹھائیں گے, اپنے خرچ پر علاج کریں گے. نمبر 1. دوسرا یہ, امریکی سفارت خانے اور یورپی یونین کے سفارت خانے کے سامنے چیئرمین سینٹ کی قیادت میں تمام سینیٹرز کی تمام پارٹیوں کا مظاہرہ کل رکھ لیں. اپنے آپ سے شروع کریں نا. ابرو صاحب کہتے ہیں جہاد کرو, جہاد تو یہ ہے نا, آؤ چلتے ہیں. امریکی سفارت خانے کے سامنے تمام سینیٹر بیٹھتے ہیں, یورپی یونین کے کمیشن کے سامنے تمام لوگ سینیٹر بیٹھتے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کے, تاکہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں. آپ یہاں امریکی سفارت خانے کے قریب نہیں جا سکتے اور کہتے ہیں غزہ بارڈر پہ جا کے جہاد کرو. پہلے تو امریکی سفارت خانہ یہ جو قتل عام ہے یہ امریکہ اور یورپی یونین کی سربراہی میں, تو ایک قرارداد مذمت امریکہ کے خلاف لے آئیں, ابھی لے آئیں. میں امریکہ کی مذمت کرتا ہوں, میں یورپی یونین کی مذمت کرتا ہوں, میں فلسطینیوں کی قتل عام میں اسرائیل کی سرپرستی پر امریکہ اور یورپی یونین پر لعنت پھینکتا ہوں, ان کے ریجیمز کے اوپر. ان کے عوام بیدار ہیں, ان کے ریجیمز جو ان کی ریاستیں ہیں. مسٹر چیئرمین, دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سیاسی جماعتیں جائیں, ہم پورے چیئرمین سینٹ کی قیادت میں یورپی یونین اور امریکی سفارت خانے کے سامنے بیٹھ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ کس سیاسی جماعت نے جلسے کیے ہیں, مجھے بتایا جائے نا. کس, آپ کا لیڈر جیل میں ہوتا ہے, آپ کا کارکن جیل میں ہوتا ہے, آپ جلسے کرتے ہیں, کیا فلسطین کے بچے آپ کے بچے نہیں ہیں؟ مجھے بتایا جائے کس پارٹی کے لیڈر نے فلسطین کے لیے کال دی ہے اور لوگوں کو نکالا ہے؟ کیا یہ مذہبی جماعتوں کا مسئلہ ہے؟ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. باتیں ہم کرتے ہیں اور امریکہ کے ڈر سے فلسطینیوں کے لیے جلسہ اور جلوس اور مظاہرے اور ہڑتال کی کال نہیں دے سکتے, اور جہاد کی بات کر رہے ہیں. تو تمام سیاسی جماعتیں رمضان سے پہلے اپنے اپنے پارٹی کے بینر تلے فلسطین کے لیے عوام کو نکالیں, اسرائیل کے خلاف نکالیں. اور میں پاکستان کے علماء سے کہتا ہوں, سیاسی جماعتیں اور تمام علماء امریکی سفارت خانے کی طرف نکلیں, یورپی یونین کے سفارت خانے کی طرف نکلیں,
پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام علماء اور تمام عوام دھرنا دیں امریکی سفارت خانے، یورپی یونین کے سفارت خانے پر، تاکہ رمضان آ رہا ہے، ہم اپنے بچوں کی قتل عام کو روک سکیں، ان کا خون بہانا روک سکیں۔ آخری تجویز میری ہے کہ پاکستان، ترکی اور ملیشیا، ان تینوں کی نیوی بڑی نیوی ہے، یہ ایک فلوٹیلا ترتیب دیں، تینوں نیوی، اور اسے سامان سے بھر دے، ادویات سے، خوراک سے، ضروریاتی زندگی سے، اور تینوں نیوی مشترکہ طور پر غزہ کی بلاکیڈ کو توڑے، تینوں جائیں اور غزہ کی بلاکیڈ کو روکے۔ اور کم از کم مسٹر چیئرمین آپ رولنگ دے کہ پی ایس ایل میں جو KFC کا ہو رہا ہے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں غیرت کے لیے چیلنج ہے، تقریریں ہم کر رہے ہیں، ایک KFC کو پی ایس ایل کے اشتہار سے نہیں ہٹا سکتے، پی ایس ایل کے اسپانسرشپ سے نہیں ہٹا سکتے، تو اس کو ختم کریں، ان تمام لوگوں کے اوپر، کمپنیوں کے اوپر سرکاری طور پر پابندی لگا دیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے فلسطینیوں کی اس جینوسائیڈ میں، اور فلوٹیلا ترتیب دے، قرارداد مذمت لائیں، امریکی سفارت خانے، یورپی یونین کے سامنے تمام سینیٹر بھی بیٹھیں، علماء بھی بیٹھیں، سیاسی جماعتوں کے لیڈر بھی بیٹھیں، اور عوام بھی آئیں، اور اس وقت تک نہ جائیں جب تک اور امریکہ اور یورپی یونین کو مجبور نہ کریں کہ وہ فلسطینیوں کے قتل عام کو روکیں، اس میں سہولت کار نہ بنے۔ تھینک یو جی۔ اخلاقی اور سیاسی سفارتی حمایت بہت ہو گیا، عالم اسلام عسکری مداخلت کرے، عملاً مداخلت کرے۔ اسماعیل ہانیہ نے یہ کہا ہے کہ کیا عالم اسلام آخری فلسطینی بچے کی قتل کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو مسٹر چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر عسکری مداخلت نہیں کر سکتے تو اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ ہمیں 10% اسلحہ دے دیں، ہم آئندہ جمعہ آپ کو مسجد اقصی میں پڑھوائیں گے۔ تو عالم اسلام کیا کر رہا ہے؟ وہ یونائٹڈ نیشن تو ہاسٹیج آف دا ویسٹرن بلاک بن گیا ہے، OIC انجمن غلامان امریکہ بن گیا ہے، اور وہ خاموش تماشائی بن کے فلسطینیوں کی قتل عام کی وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ عسکری مداخلت نہیں کر سکتے تو آپ اسلحہ کی سپلائی کر دیں، آپ کم از کم تیل بند کر دیں۔ مسٹر چیئرمین، آخری بات میں یہ کروں گا، اس کے بعد میں صرف تجاویز دے کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ دیکھیں غزہ یہ آپ کا آخری مورچہ ہے، اللہ نہ کرے غزہ کا سقوط ہو گیا تو اس کے بعد مسجد اقصی کا انہدام ہوگا، اس کے بعد حرمین شریفین پر اسرائیل کا قبضہ ہوگا۔ یہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کے نقشے جو ان کے پارلیمنٹ پہ لگائے، اس میں انہوں نے واضح اعلان اس بات کا کیا ہے، اور اگر غزہ کا سقوط ہو گیا، اللہ نہ کرے غزہ کا سقوط ہو گیا، تو امت مسلمہ کے حکمرانوں اور جرنیلوں کو امت کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ بری، بحری، فضائی، تینوں اطراف سے اس وقت کارپیٹ بمباری وہ غزہ کے اوپر ہو رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، یورپی یونین یہ مکمل طور پر سفارتی مالی سپورٹ بھی دے رہے ہیں اور اسلحے کی سپلائی بھی اسرائیل کو کر رہے ہیں۔ ایک جینوسائیڈ ہے، ایک میسیکر ہے، ایک کارنیج ہے، ایک نسلی صفائی ہے جو یورپی یونین امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل نے غزہ کے اندر جاری کیا ہے۔ یہ جو وائٹ فاسفورس کا بات ہو گئی ہے، وائٹ فاسفورس سے ٹیمپریچر 800 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، اور وائٹ فاسفورس کے بم استعمال کر رہا ہے اسرائیل۔ یہ وار کرائم ہے جو کہ اسرائیل جس کا ارتکاب کر رہا ہے۔ مساجد، گرجا گھر، ہسپتال، سکولز بلا دریغ بمباری اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے اسرائیل جو ہیں وہ مرتکب ہو رہا ہے۔ آج کی تاریخ تک 9000 لوگ غزہ میں شہید ہوئے ہیں، 120 لوگ یہ مغربی کنارے میں شہید ہوئے ہیں، 20,000 لوگ غزہ میں زخمی ہوئے ہیں، اور 2000 لوگ مغربی کنارے میں زخمی ہوئے ہیں۔ 50% گھر تباہ ہو چکے ہیں، اور 12 لاکھ فلسطینی غزہ کی پٹی میں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں۔ ایک بدترین قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور انسانیت کے خلاف جرائم ہیں۔ مسٹر چیئرمین، فلسطین کا مسئلہ یہاں بات ہوئی 7 اکتوبر سے نہیں ہے، 1967 سے بھی نہیں ہے۔ میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، آرمی چیف کے ساتھ فلسطینی سفیر نے ملاقات کی، اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی، ہماری حکومت نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی کہ 1967 سے قبل کے جو سرحدات ہیں، میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ یہ قائد اعظم کی پالیسی نہیں ہے، یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے۔
اس کی کہیں بھی پارلیمنٹ سے منظوری نہیں لی گئی. مسٹر چیئرمین, یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ 1967 کا یا 1948 کا نہیں ہے, یہ 1917 کا ہے. یہ ہے بالفور ڈکلیریشن. میں اس کے 2 جملے آپ کو سناتا ہوں. His Majesty government view with favor the establishment in Palestine, یہ word بہت, in Palestine of a national home for the Jewish people. یہ دیکھیں ایک ملک ہے, اس کے باشندے ہیں, اور برطانیہ کہتا ہے کہ ہم اس ملک سے ان باشندوں کو نکال کر اسے جیوش نیشنل سٹیٹ بنائیں گے. یہ 1917, 106 سال ہو گئے ہیں فلسطینیوں کے مظلومیت کے. مسٹر چیئرمین, یہ وہاں سے آیا ہے. اسی لیے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب اسرائیل کا قیام ہو رہا تھا, اسے انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ, یہ مغرب کی ناجائز اولاد, اس کو قائد اعظم نے قرار دیا ہے. اور قائد اعظم نے جو ٹرومین کو خط لکھا ہے اس کے 2 جملے میں آپ کو سناتا ہوں. اس سے پاکستان کی پالیسی کا تعین ہوتا ہے. کوئی 2 اسٹیٹ ہمیں منظور نہیں ہے. فلسطینیوں کی سرزمین پر کسی اسرائیلی ریاست کا قیام نہ ہمیں منظور ہے نہ بابا قوم کو منظور تھا. انہوں نے ٹرومین کو لکھا تھا, at this hour when Muslim world has received a terrible shock owing to the most unfortunate decision of the United Nations Organization to enforce partition of the Palestine, I would like to address to you, Mr. President, this personal appeal. The decision is ultra vires of the United Nations Charter and basically wrong and invalid in law. قائد اعظم نے 2 اسٹیٹ تھیوری کو رانگ قرار دیا تھا, ان لا قرار دیا تھا. اس لیے فلسطین فلسطینیوں کا ہے, سارا کا سارا ان کا ہے, اور کسی کا فلسطین کی سرزمین کے اوپر کوئی حق نہیں ہے.